السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان اور آپ ہمارا یوٹیوب کا ویب چینل دیکھ رہے ہیں کانٹیننٹل نیوز الرٹس. کانٹیننٹل نیوز الرٹس کے اس پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی دردناک ایک کہانی، ایک سوشل سٹوری جو کہ ایک قتل کے واقعے کے اوپر منحصر ہے. ریسنٹلی واقعہ ایک رونما ہوا راولپنڈی کے علاقے کھنا پل میں، اور ایسے مقام پر ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک مفت آٹا اسکیم کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. ایک انتہائی دردناک اندوہناک جو ہے نا قتل کا ایک واقعہ رونما ہوا ہے. تو اس واقعے کے اندر کیسے انکشافات ابھی سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. تو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان کشمیری صاحب. ان کے چچا اس اسپیسیفک واقعے کے اندر جو قتل ہوئے ہیں، یہ ساری آپ کو سٹوری بتائیں گے کہ آیا وہ کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، اور اس ٹائم ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بھائی، یہ بتائیے گا کائنڈلی کہ یہ واقعہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا، اور اس کی وجہ وہاں پہ کیا سامنے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی، بات یہ ہے کہ 18 مارچ 2023 بروز ہفتہ دن 11 بجے کا ٹائم تھا کہ کھنا پل میں میرے چاچا جو کہ عرصہ 8-10 سال سے یہیں پہ رہائش پذیر تھے فیملی سمیت، تو وہ گئے آٹا لینے کے لیے. یہ جو سرکاری گاڑی گورنمنٹ کی آتی ہے، تو انہوں نے وہاں پہ جب وہ گاڑی کے پاس گئے، ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا ان کا اپنا 14 سال کا، تو گئے تو انہوں نے گاڑی کو آٹا لیا، کیشر کو پیسے دیے اور آٹا اٹھانے والے تھے کہ اچانک 2 نامعلوم افراد آئے اور گاڑی کے کیشر کو انہوں نے کہا کہ گاڑی کی کیش دو. اس نے منع کر دیا. اس نے کہا میں تو ملازم ہوں، یہ گورنمنٹ کا آٹا ہے، میں کیش نہیں دیتا ہوں. گاڑی لوٹنے کے ارادے سے آئے تھے وہ بندے. اتنے میں جو دوسرا لڑکا تھا بائک پہ، تو انہوں نے کیشر پہ گولی چلا دی. اس کو گولی لگی اور جوابی کارروائی میں کیشر نے جب وار کیا تو وہ پھر اس نے ایک جو ڈکیت تھا اس کو لگی ٹانگ میں گولی. پھر اس کے بعد جو بائک پہ کھڑا تھا لڑکا، تو اس نے فائرنگ کھول دی اور اس میں ایک گولی میرے چاچو کو لگی بازو میں. یہ آٹا لینے گئے تھے، کسٹمر تھے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی رولا نہیں تھا. اور کئی اور بے گناہ بھی وہاں، ایک میرے چاچا نہیں، وہ کیشر بھی جگہ پر جو ہے نا شہید ہو گیا، اور کئی اور بے گناہ زخمی ہوئے. 8 سے 10 بندے زخمی ہوئے اور شہید بھی ہوئے. تو انہوں نے جب وہاں پہ لیا، گولی لگی تو یہ بھاگنے لگے اپنی جان بچانے کے لیے. تو آگے کو 2-3 بندے ان کے پتہ نہیں اور کھڑے ہوئے، تو انہوں نے جناب 5-6 گولیاں انہوں نے جو ہے نا سینے پہ اور مار دیا. اور ان کو فائر سب آگے سے ہی لگے ہوئے ہیں، بیک سے کوئی نہیں، ادھر سے سائڈوں سے کوئی نہیں لگا ہوا ہے. اتنے میں ہم نے ان کو ہاسپٹل پہنچایا، اور یہ راولپنڈی بینظیر ہاسپٹل، اور 2 دن وہ یہاں پہ رہے، اور 2 دن کے بعد بے ہوشی کی حالت میں وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرا صرف یہ مقصد یہ کہ اس وقت ملزم جو مین ملزم تھا کیس کا، وہ اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، اس کے خلاف کارروائی جاری ہے. اور باقی بھی اس نے جو اقرار جرم کیے ہیں، باقی بھی جو اس کے معاملات ہیں، بندے تھے اس کے ساتھ جو بھی تھے وہ ہوں گے. لیکن اس وقت میرا یہ ایک ویڈیو بیان تھا حکومت اسلام آباد اور حکومت آزاد کشمیر سے کہ آپ لوگ ہماری ایک تو سپورٹ کریں. دوسرا نمبر، یہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک میرے چاچو کا واقعہ نہیں ہے، یہ پچھلے دن سے ہر آئے روز ڈکیتی، چوری، واردات ہو رہی ہے. میں صرف حکومت سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم مزدوری کریں یا اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں. ہم گھر سے باہر ہی نکل سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے گھر سے باہر جائیں گے پیچھے یہ ہو جائے گا. گھروں کے اندر وارداتیں ہو رہی ہیں روڈ پہ چلتے ہوئے. کل ادھر ایک مسجد تھی، تو مدرسے کا طالب علم تھا کشمیر کا، تو وہ تراویح کی نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس کو جناب ڈکیتوں نے گھیر لیا اور اس کو گولی مار کے چلے گئے. وہ اسپتال میں الگ سیریس ہے. اس کے علاوہ کئی اور بندوں کی جانیں بھی جا چکی. اسلام آباد پنڈی کے اندر اس وقت حالات شدید سنگین ہے اور عوام کافی مشکلاتوں کے اندر ہے. تو حکومت اسلام آباد اور حکومت جو ہے نا آزاد کشمیر، ایک تو میری اس کیس میں سپورٹ کریں، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں، میں یہ کیس لڑ رہا ہوں، اور کیس کے اوپر ظاہری بات ہے ہم پیسے دینے پڑتے ہیں، پولیس بھی پیسے لے گی، دوسرے بھی لیں گے، ہر چیز ہوگی. ہمارے پاس اتنی نہیں ہے. ہم تو آج کل تو رمضان ہے، رمضان میں ہم تو اپنی ڈیوٹیاں بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ رمضان میں کام تو ہے نہیں. تو حکومت کم سے کم کچھ ایسے انتظامات کرے، خاص کر اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر، کہ عوام جو ہے نا وہ ہو سکے، حفاظت ہو سکے. اب میرے چاچو ان کی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، یا ان کے ساتھ جو بھی شہید ہوئے
اللہ ان کو بھی جنت پہ جگہ دے. ان کی تو زندگی وقت ہی پورا تھا, مین بات یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے نا کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا چچا, کسی کا ولد کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو. کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, میرے چاچو کا ایک 14 سالہ بیٹا ہے. اب اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے باپ کو سرے عام گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا. اسی طرح سے اس پر حکومت ایکشن لے. ہماری حکومت جو ہے نا بالکل کوئی سن من ہے, کوئی جو ہے نا بس اپنے اس کے قصے لگے ہوئے ہیں. ہمارے اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کوئی خبر اتر نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ نوٹس لیں اور ملزموں کو کافر کردار تک پہنچائے. اور عدلیہ سے میری یہ اپیل ہے کہ ہمارا کیس جب عدالت کے اندر جائے گا تو میں تمام اسلام آباد کی عدلیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے آپ امید ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں گے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے, ہمارا بندہ تو چلا گیا, فوت ہو گیا, وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, کیس کر کے بھی ہم کیس لڑ کے بھی ہمارا مین مقصد ہے کیس لڑنے کا کہ کل کسی اور کا جو ہے وہ ضائع نہ ہو. تو اس وجہ سے اسلام آباد کے اندر, راولپنڈی کے اندر حکومت جو ہے نا فل فور اس چیز کے اوپر نوٹس لے. آئے دن روز کوئی نہ کوئی واردات ہو رہی ہے. ہماری بہنیں, ہماری مائیں باہر, آج کل عید ہے, ہر بندہ بازاروں میں مارکیٹ میں آتا ہے, کوئی نہ کوئی واقعات ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں میں دیکھو, کالجوں میں دیکھو, کتنے جو ہے نا ریپ کیس ہو رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں, لیکن ہماری حکومت چپ ہے. اس کے اوپر قانون کو جو ہے نا ایسا قانون بنائے, کوئی ایسا وہ لائیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک بار کوئی جرم کرے اس کو ایسی کوئی سزا دے تاکہ دوسری بار جرم کرنے سے پہلے بندہ 10 بار سوچے. جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملکی حالات عوامی سطح پر معیشت ہماری بہت بری طریقے سے استحصال اس کا جاری ہے. عوام کے جو قوت خرید ہے بے شمار چیزوں کے اندر وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. یوں سمجھ لیں کہ آپ صرف اپنی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں, خواہشات کو بالکل دفن کر دیا گیا ہے. تو ایسے سنگین حالات کے اندر جس میں وارداتیں, جرائم وہ بھوک کی وجہ سے بھی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, تو آیا حکومت وقت کو دونوں طرح سے لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانے کے لحاظ سے اور معاشی طور پہ ہماری عوام کو اس شدید ترین بحران میں سے نکالنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب آپ یہ جو فری آٹا دے رہے ہیں نا, اس آٹے میں بہت لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. آپ ایسا کریں وہ فری نہ دیں, وہ آپ 500 روپے کی جو ہے نا 500 روپے کی 10 کلو دیں, دکانوں پہ دیں, عزت کے ساتھ وہ لیں گے. یہ کافی پنجاب کے اندر KPK کے اندر میں نے کافی جگہ پہ دیکھا ہے, بہت لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. ہمیں یہ فری آٹا نہیں چاہیے. خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں 500-1000 روپے کی تھیلی دیں, 1200 کی دیں, لیکن عزت کے ساتھ دکانوں سے لوگ لے آئیں گے. یہ دھکے کھا کر یہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ. کل بھی میں ایک بزرگ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, کہہ رہے تھے میں صبح 6 بجے سے لائنوں میں کھڑا ہوں اور میرا نمبر ہی نہیں آ رہا, 3 بجے تک جناب میں کھڑا ہوں, تو 3 بجے کہہ رہے جی آٹا بھی ختم ہو گیا اور وہ رو رہا ہے, اور میرے گھر میں کہہ رہا کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو آپ تو خیر آپ کو تو غریبی کا احساس نہیں ہے, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اتنی سیکیورٹی ہے, اتنا آپ کو اپنی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ رکھی ہے, اور آپ کو عوام کی حفاظت نہیں ہے. یہی عوام آپ کو جو ہے نا کرسی پر بٹھاتی ہے, اور یہی عوام آپ کو کرسی سے اتارتی ہے ایز اے الیکشن. تو کم سے کم آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ عوام کی حفاظت کریں. آپ حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے, پہلی حفاظت تو اللہ پاک کے وہ کر رہے ہیں, دوسرے نمبر پہ آپ ہیں نیچے. آپ کم سے کم جو ہے نا عوام کی حفاظت کریں. اور جو نا اسلام آباد راولپنڈی کے اندر یہ جو قتل عام کا سلسلہ جاری ہے, چاہے وہ کشمیری ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, صرف اپنے کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ان کے ساتھ یہ جو شہید ہوئے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے, اور مزید جو ہے نا قتل عام کا سلسلہ روکا جائے. کیونکہ یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر یہ سلسلہ روکا نہ گیا تو یہاں پہ بہت بڑے جو نا, یہ کل میرے جدھر میں جہاں پہ رہتا ہوں, میرے ہی محلے میں گلی میں جو ہے نا ایک گھر میں واردات ہوئی ہے. اب رات کو گھروں میں کسی گھر میں جو ہے نا مرد رات کو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, کسی گھر میں مرد ہے نہیں ہے, عورتیں ہوتی ہیں گھر میں. اب گھروں کی ہم اپنی ڈیوٹی کریں یا گھروں کی رکھوالی کریں؟ تو میں بات صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. اس بات پر میں جو ہے نا آخری بات کہنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وزیر داخلہ اور جتنے بھی ادارے, اور میں اسپیشلی اپنے عدلیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارا کیس جائے گا عدالت میں, اور بھی لوگوں کا عدالت میں آیا ہوا ہے, آپ آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے ہمیں انصاف فراہم کریں. انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی بھی قانون کو, پولیس کو کسی طرح سے سپورٹ کی ضرورت ہوئی ملک کی حفاظت میں, ملک میں, تو ہم ملک کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ.
تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس شدید ترین خصوصی طور پہ راولپنڈی اسلام آباد جو کہ ایک کیپٹل ہے ہمارے ملک کا اس میں، اور کیا نام ہے راولپنڈی اس کا جڑواں شہر ہے، تو اس میں شدت کے ساتھ ان واقعات میں اضافہ ہونے کو کنٹرول کیا جائے گا اور ایسی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی کہ جس میں وارداتیں کم سے کم ہوں، اور اگر ہو جائیں تو جرائم پیشہ افراد بچ کے نہ جا پائیں۔ تو امید کرتا ہوں آج تک کے لیے پروگرام اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔